کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا. یہ اتنی بڑی حماقت, اتنی بڑی بیوقوفی. لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی, کامن ہو گئی ہے, اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے. حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار. یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی, آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے. عجیب بات ہے یار. کہہ رہے ہیں سیل بنا, پھر یوں ہوا, پھر ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے, کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے, جو سب کچھ کر رہا ہے. یہ نہیں مان کے دے رہے, اتنی آسان بات. پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں, پہلے ایسا ہوا تھا, پھر ایسا ہوا تھا, پھر یہ ہوا, پھر یوں ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر یوں ہوا, پھر یوں ہوا, ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے. بس کرو یار, ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ, بولو, انتہا ہے. اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے. بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ آسان ہے. دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو, کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو. آپ کی آنکھ لگی, جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے, سالن رکھا ہوا ہے, پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے. پھر آپ سوئے, آنکھ لگ گئی آپ کی, تھوڑا اٹھے, پانی رکھا ہوا ہے. بڑا مزہ آیا یار, میں تو بھوک سے مر جاتا, مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی. پھر آپ کی آنکھ لگ گئی, گٹکے کی عادت تھی آپ کو, آنکھ کھلی. اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے, یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی. جیسے ہی آنکھ کھلی, سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے, کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے. اللہ بچائے یار اس عذاب سے. تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے, وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں, پوری. اب آپ اٹھے, آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت, آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار, یہ پتہ نہیں کون ہے, مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا, میں تو یہاں مر جاتا. کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے, پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے, کوئی تو ہے. لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی. آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر, آپ مارکیٹ میں نئی نئی تھیوریز لانے کے ماسٹر تھے. بجائے اس کے کہ اس کو تلاش کرتے, نہیں ملتا تو کہتے اللہ جو بھی ہے تو اس کا بھلا کر, زندگی میں کبھی ملا تو اس کو میں گلے ملوں گا, اس کے ہاتھ چوموں گا اور اس سے کہوں گا یار تیری کوئی ضرورت ہو تو بتا, میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں, جو ضرورت ہو مجھے بتانا. تو یہی جذبات ہوں گے نا آپ کے. آپ کہو یار چونکہ نظر نہیں آ رہا, اب نظر آ نہیں رہا ہے, سائنس جو ہے نا سائنس, میں تو جب لوگوں سے بات کرتا ہوں نا مولویوں کا, تو لوگ یہ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا ہے, یہ دیسی لوگ ان کو کیا پتا. اور بھائی کھوپڑی جو ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ نالج کا ہونا ضروری نہیں ہے. کھوپڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا خیال ہے, دماغ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہ یہ جو ہمارے لبرل لوگ ہیں نا, دیسی لبرل, یہ کہتے ہیں ان مولویوں کو کیا پتا, ڈاروین کی تھیوری کیا تھی, کتنے ایکسپیریمنٹ ہوئے, کتنے تجربوں کے بعد نکھر کے ایک تھیوری سامنے آئی ہے کہ پہلے یوں ہوا تھا, پھر بندر بنا تھا, پھر بیٹھتا رہا وہ بندر, کرسیوں پہ بیٹھنا سیکھا, تو آہستہ آہستہ اس کی دم مارکیٹ سے کیا ہو گئی, شارٹ ہو گئی. میں کہتا ہوں بھائی میری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی, دم ایک دم سے کیوں شارٹ ہوئی. پہلے ایسی نسل کے بندر ہونے چاہیے جن کی آدھی دم ہو آدھی نہ ہو, پھر لاکھوں ایسے بندر ہونے چاہیے جن کی یعنی 25% دم باقی رہ گئی ہو. یہ کیا بات ہے, یا تو اتنی بڑی دم والے بندر ملیں گے یا دم لیس. ایک دم مارکیٹ سے تو ایسے چینی شارٹ نہیں ہوتی ہمارے یہاں, جیسے تم نے دمیں غائب کی ہیں. یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں, انہوں نے شارٹ کی ہے. یہ نہیں, یہ ماننے والی باتیں میرے بھائی نہیں ہیں. دیکھو اسلام سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن سائنس سے کوئی چیز ثابت تو کرو پہلے. ہوائی باتوں پہ تھوڑی نظریات کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے, کوئی چیز ثابت تو کرو نا. اسلام کبھی بھی نہیں کہتا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں, کہہ سکتا ہے اسلام؟ بھائی یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے. اسلام اور سائنس ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں. اگر اگینسٹ ہوتے تو اللہ قرآن میں کائنات میں ہمیں غور کرنے کا حکم نہ دیتا. اللہ جیسے دنیا کے جتنے مذاہب میں آپ کو غور کرنے سے روکتے ہیں, وہ
بلکہ کہتے ہیں بس وہ جو بڑوں نے کہہ دیا مان لو. یہ واحد اسلام ہے جو بار بار کہہ رہا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب. اسلام ہے عقل والوں کے